السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ امام مہدی کیا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک ان کی کتابوں کے اندر جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں عقیدہ امام مہدی کہاں بیان ہوا ہے، قرآن مجید میں کہاں ہے، یہ نظریہ اس کا مقصد کیا ہے، اور کیا امام مہدی جس طرح ہم سنتے ہیں وہ دنیا میں آ کر جتنے بھی نان مسلم ہیں ان سب کو ختم کر دیں گے؟ کیا امام مہدی دنیا میں آ کر کسی خاص مذہب کو پھیلائیں گے؟ کیا امام مہدی کسی خاص مذہب کے ماننے والوں کے ہیں؟ نظریہ مہدیت شیعہ اور سنی کے درمیان میں کیا ہے؟ شیعہ کا نظریہ مہدیت کیا ہے؟ سنی کا نظریہ مہدیت کیا ہے؟ کیا امام مہدی کا ذکر بخاری، صحیح مسلم ان دو صحیح کتابوں میں ہوا ہے؟ کیا امام مہدی کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے؟ کیا امام مہدی جو اہل سنت کے ہیں اور جو شیعہ کا جو نظریہ ہے ان دونوں کا آپس میں کوئی کامن پوائنٹس ہیں؟ کیا نقطہ اشتراکات ہے؟ اسی طرح ہم یہ سمجھیں گے کہ امام مہدی سے انکار کرنے والے وہ کس بنیاد کے اوپر امام مہدی کا انکار کرتے ہیں اور ان کے دلائل کیا ہے، اسی طرح ان کا رد کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ نظریہ امام مہدی یہ کیا چیز ہے۔ امام مہدی کا جو نظریہ ہے، آپ یوں دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں یا دنیا کے اندر جو بڑے بڑے دھرم سمجھے جاتے ہیں، جن کے پاس کتاب موجود ہے، جن کے ایک پوری ہسٹری اور تاریخ ہے اس دنیا کے اندر، ان سب کے اندر امام مہدی یا ان سب کے اندر ایک ایسی شخصیت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو اس دنیا کے اینڈ کے اوپر اس دنیا میں آئے گی، دنیا کے اختتام سے پہلے وہ اس دنیا میں آئے گی، اور دنیا کے اندر جتنے بھی برے لوگ ہیں، جتنے بھی راکشس نیچر کے جو لوگ ہیں، ان سب کا سروناش کرے گی، خاتمہ کرے گی، ان سب کو اس دنیا کے اندر ختم کر کے اچھے لوگوں کی حفاظت کرے گی اور اس دنیا کے اندر وہ اچھائی کو غالب کر دے گی۔ یہ جو نظریہ ہے یہ دنیا کے مذاہب کے اندر پایا جاتا ہے، یہودیت میں بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، مسیحیت کے اندر، ہندوازم کے اندر، سناتن دھرم کے اندر جو کتابیں ہیں، شریمد بھگوت گیتا، ان کے اندر بھی یہ نظریہ موجود ہے، اور اسلام کے اندر بھی ہے۔ یہاں تک کہ جو جین مت ہے وہ بھی ایک ایسی ذات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر آئے گی، ایسی شخصیت کا، پرسنالٹی کا۔ اور پھر اگر مسلمانوں کے فرقوں کی طرف ہم جائیں تو مسلمانوں کے جو دو بڑے فرقے ہیں، سنی اور شیعہ، دونوں کے اندر اس بات کا کانسیپٹ ہے، دونوں میں نام بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب ہیں ان سب کے اندر ایک اوتار کا یا ایک نجات دہندہ کا، ایسی شخصیت کا ذکر موجود ہے، بیان ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، بات کی گئی ہے کہ جو دنیا کے اندر آئے گی اور وہ دنیا کا جب اختتام ہوگا، اینڈ آف ٹائم ہوگا، اس سے پہلے آئے گی۔ مثال کے طور پر آپ شریمد بھگوت گیتا کا لے لیں، اس کے ادھیائے 4 اور شلوک 8، شری کرشن جی کہتے ہیں ارجن سے کہ دنیا میں جب بھی یہ شلوک 7 ہے، شلوک 8 میں کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سادھوؤں کی رکشا کرنے اور راکشسوں کا وناش کرنے اور دھرم کی نیموں کی پھر سے استھاپنا کرنے کے لیے میں ہر یوگ کے اندر اوتار لوں گا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ شری کرشن جی کہتے ہیں میں آؤں گا، وہ دوپر یوگ میں بھی آئے اور جو ہے وہ کل یوگ کے شروع کے اندر بھی آئے، تو اب دنیا کے اختتام کے اوپر بھی آئیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک کانسیپٹ، اب وہ آپ نام کچھ بھی دے دیں، لیکن ایک کانسیپٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ کانسیپٹ مذاہب کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جین اس کے اندر، بدھزم کے اندر بھی ہے، یہودیت کے اندر اور کرسچینٹی کے اندر بھی ہے۔ یہ بات یہاں پر طے ہو گئی ہے کہ اسلام سے پہلے جتنے مذاہب ہیں ان سب کے اندر کسی نہ کسی صورت کے اندر ایک آنے والے کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ بات کہ اسلام کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، کب آئیں گے؟ تو میں نے بتایا کہ قیامت سے پہلے اس دنیا کے اندر آئیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس دنیا کے اندر آ کر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ وہ انصاف اور جسٹس اس کا لاگو کریں گے، اور دنیا کے اندر جو اتیاچار یا ظلم ہوگا اس کا خاتمہ کریں گے۔
امام مہدی کے حوالے سے عموماً لوگوں نے یہ ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ امام مہدی آ کر وہ کوئی نیا مذہب لے کر آئیں گے. نہیں، امام مہدی کے حوالے سے یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. امام مہدی کوئی نیا مذہب یا نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے. حدیث جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں ان سب کے اندر آپ دیکھیں تو ایک ہی بات بتائی گئی ہے کہ امام مہدی آ کر کیا کریں گے. وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اچھا، قرآن مجید کے اندر کیا قرآن کے اندر اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں امام مہدی کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر یقین رکھا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہی بات مانی جائے گی کہ جو قرآن میں ہوگی اور قرآن سے باہر ہوگی تو اس کو نہیں مانا جائے گا. تو ان سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی، بہت سارے نظریات ایسے ہیں کہ جن کو وہ خود مانتے ہیں حدیثوں کی بنیاد کے اوپر. مثال کے طور پر جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. تو اب جاوید احمد غامدی صاحب دیکھیں کہ وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر وہ حدیث و سنت سے اختلاف کرتے ہیں اور بہت سی جگہوں پر کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس کی حیثیت اس طرح ہے. لیکن الائمۃ من قریش جیسی ایک ضعیف حدیث سے انہوں نے جو ہے وہ بہت بڑے استدلال کیے ہیں قریش اور امویوں کی حکومت کو جائز قرار دینے کے اندر. لیکن اس میں بھی غامدی صاحب نے ایک بہت بڑی ایک انصاف سے کام لیتے انہوں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ امویوں کی جو حکومت تھی وہ متغلب کی حکومت تھی. تمہارا یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر ہم کبھی ڈسکس کریں گے. یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ دنیا کے اندر ایسے بہت سارے اسکالرز ہیں جو امام مہدی کے آنے سے انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی امام مہدی کے آنے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ غامدی صاحب ہی نے کہا ہے کہ امام مہدی جو ہے یہ شیعوں کی روایتیں ہیں، وہ ساری شیعوں کی طرف سے آئی ہیں. تو میں ایسے لوگوں سے سوال کروں گا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ روایتیں شیعوں کی ہیں، تو وہ روایتوں کو کس بنیاد کے اوپر لیتے ہیں؟ یعنی وہ روایتوں کے درمیان میں فیصلہ کس طرح کرتے ہیں کہ یہ روایت شیعہ کی ہے، سنی کی ہے؟ یہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ نظریہ کیسے کہاں سے وجود میں آیا؟ تو میرے نزدیک یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ ہم کسی حدیث کے بارے میں کہیں یہ شیعہ کی حدیث ہے، یہ سنی کی حدیث ہے. یہ ہمارے جو متقدمین تھے جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں انہوں نے کبھی اس چیز کا تصور نہیں کیا کہ یہ شیعہ کی حدیث ہے، یہ سنی کی حدیث ہے. ان کے نزدیک اصول الگ ہیں کہ اگر ایک سچ بولنے والا شخص کہ جس کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس سے وہ حدیث لے لیا کرتے تھے. فرقوں کی بنیاد کے اوپر حدیثوں کے اندر تقسیم کرنا غامدی صاحب جیسے شخص سے جو ہے وہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ غامدی صاحب جیسا شخص وہ کہے کہ جی یہ شیعہ کی حدیث ہے تو اس کو نہیں لیا جائے گا. یہ اصول ہی غلط ہے. حدیثوں کا جو اصول ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ آدمی کس درجے کا ہے، قطع نظر اس بات کی کہ اس کا کیا عقیدہ ہے، کیا مسلک ہے. اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے حدیث کے لینے کے اندر. یہ بات یہاں تک طے ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بالکل اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ اور اشارے ملتے ہیں، وضاحت اور صراحت کے ساتھ تو ذکر موجود نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام آیا امام محمد المہدی، لیکن ایسے اشارات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر دنیا کے اختتام سے پہلے امام مہدی تشریف لائیں گے. مثال کے طور پر سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سورہ النور آیت نمبر 55. اس میں فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے، مسلمانوں سے نہیں، ایمان والوں سے جو تم میں سے ہیں. تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، ایمان بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے اعمال بھی کرتے ہو. کیا وعدہ ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ انہیں زمین میں ضرور زمین کے اندر خلیفہ بنائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے دنیا کے اندر مضبوطی کے ساتھ جما دے گا
اور دنیا کے اندر ان کے لیے جو خوف ہوگا اس کو امن کے اندر بدل دے گا. یعنی دنیا میں جو پہلے سے موجود ظلم اور خوف ہوگا اس کے بجائے امن آ جائے گا. اب اس آیت کو دیکھیں تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ جب دنیا کے اندر اہل ایمان کی حکومت ہوگی پوری دنیا کے اندر, اور دنیا میں جو پہلے سے موجود ظلم ہوگا اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور انصاف ہی انصاف ہوگا. تو یہ ایک واضح اشارہ ہے. اس کے اندر یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ بات نہیں بتائی گئی کہ وہ مسلمان ہوں گے, وہ سارے کے سارے لوگ مسلمانوں کی کوئی حکومت ہوگی, نہیں. پہلے سے موجود جو خوف ہوگا, جو ایک ظلم پہلے سے موجود ہوگا, اس کے خاتمے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے, ایک امن کے اندر بدلنے کے لیے ایک جو ہے وہ اہل ایمان کی حکومت قائم ہوگی. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اسے کہتے ہیں کہ ایک پیدا کرنے والی کی ذات کے اوپر یقین اور ایمان موجود ہو اور نیک اعمال کیے جاتے ہوں, یہ ایمان ہے. اچھا, تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس دنیا کے اندر ایسا ایک دنیا کے اندر ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی بھی اہل ایمان کو مکمل طور پر دنیا کے اندر غلبہ نہیں ہوا. اب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں. احادیث میں دیکھیں تو جو ہماری جو اہل سنت کی کتابیں ہیں, تمام کتابوں کے اندر, حتیٰ کہ صحاح ستہ کے اندر امام کے بارے میں آیا ہے کہ دنیا کے اندر امام تشریف لائیں گے. صحاح ستہ بخاری اور مسلم, ان دو کے اندر نام نہیں آیا, باقی کتابوں کے اندر نام بھی آیا ہے اور پوری علامات ذکر کی گئی ہیں. اور آگے میں بتاتا ہوں کہ مسلم کے اندر بھی نام آیا ہے, لیکن اس حدیث کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. بہرحال تو, اور یہ جو حدیثیں ہیں یہ بڑے بڑے صحابہ کرام سے مروی ہے, 9 سے 10 صحابہ کرام نے اسے روایت کی, اور یہ متواتر روایات ہیں. اگر ان ساری احادیث کو ہم جمع کریں تو اہل سنت کی کتابوں کے اندر صرف اور صرف 900 روایات ملتی ہیں, اور اگر شیعہ اور سنی دونوں روایات کو ہم جمع کریں تو ایک ساتھ کریں 2000 روایات بنتی. تو یہ ایک متواتر روایات ہے. متواتر اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ اتنے زیادہ لوگوں نے اسے روایت کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی بن ابی طالب علیہ السلام, حضرت ثوبان, حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری, حضرت عبداللہ بن مسعود, ام سلمہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان جیسے اکابرین صحابہ کرام نے امام مہدی والی احادیث کو روایت کی. اور یہ ہماری اہل سنت کی کتابوں کے اندر ہے, شیعوں کی کتابوں کے اندر نہیں ہے. اب جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو شیعوں کی کتابوں سے آئی ہے, یہ تو شیعوں کے یعنی ہمارے جو اہل سنت کے جو ائمہ ہیں وہ یہ ان کا نظریہ دیکھیں نا, اعتدال کا نظریہ, کہ اگر پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اس طرح ان شیعوں سے لی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے لی بھی ہے تو ان کا حدیث کے اندر آپ اعتدال دیکھیں, حدیث کے اندر ان کی انصاف پسندی دیکھیں, کہ وہ حدیث لینے میں, صحیح بات لینے میں یہ بھی نہیں کہتے کہ جی یہ ہم شیعوں سے نہ لیں, یعنی وہ ہر جگہ سے صحیح بات لے لیتے. تو یہ ایک ویسے ہی ایک ان روایات کو کمزور کرنے کے لیے ایک بہانہ بنایا جاتا ہے. اب ان احادیث کو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ احادیث کون کون سی ہیں. اب یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی بخاری اور مسلم کے اندر تو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے, بخاری کے اندر نہیں ہے, صحیح بخاری کے اندر نہیں ہے, اور صحیح مسلم کے اندر نہیں ہے, لہٰذا بخاری اور مسلم کے اندر نہیں ہے, اس عقیدے کو ہی چھوڑ دیا جائے. تو میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ بہت ساری اتنی چیزیں ہیں, سینکڑوں ایسی باتیں اور روایات ہیں جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر نہیں ہے, اور پھر بھی ہم ان کو مان رہے ہوتے ہیں. نہ صرف مان رہے ہوتے ہیں بلکہ زور و شور سے اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں, اور باوجود اس کے کہ وہ ضعیف ہو یا کمزور روایات ہو. مثال کے طور پر جیسے عشرہ مبشرہ کا نظریہ ہے کہ عشرہ مبشرہ, العشرۃ المبشرہ بالجنہ, 10 صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر فرمایا کہ یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے, نام لے کر فرمایا. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, عبد الرحمن فی الجنہ, زبیر فی الجنہ. یہ جو روایت ہے یہ نہ بخاری میں نہ مسلم میں ہے, پھر بھی اسے بیان کیا جاتا ہے. اور بھی بہت ساری ایسی روایت ہے. تو یہ اصول ہم وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں, اور جہاں پر امام مہدی کی بات آئی تو وہاں پر ہم نے اس اصول کو ہمارے ہاں اپنایا جاتا ہے, ہمارے اکثر سنی اس کو الگ. یہ بخاری اور مسلم کے اندر نہیں ہے, امام مہدی کا باقی کتابوں کے اندر ہے, اس لیے کوئی ایسی کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہے. تو ان کا شبہ یہ دور کر دوں میں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز بخاری اور مسلم میں نہیں ہوگی تو اس کی کوئی وجود نہیں ہے. خود امام بخاری نے کہا ہے کہ میں نے 1,00,000 حدیثیں حفظ کی ہیں صحیح, ان میں سے میں نے کچھ یہ 4,000 حدیثوں کو میں نے لکھا ہے. صحیح بخاری کی جو تمام احادیث ہیں
وہ 7274 ہے، یہ تکرار کے ساتھ. اگر تکرار یعنی ایک حدیث 2 بار 3 بار 4 بار بھی آئی ہے، اگر اس 2 3 4 بار کو ہم ہٹا دیں، صرف اس حدیث کو ہم ایک شمار کریں تو وہ 4000 حدیث ہے بخاری کے اندر، ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق. تو ان 4000 حدیثوں کے علاوہ باقی ساری حدیثیں کہاں ہیں؟ تو باقی احادیث امام بخاری کی دیگر کتابیں بھی ہیں، تاریخ الکبیر ہے، الادب المفرد ہے، تو ان کتابوں کا بیان ہی نہیں ہوتا. ان کتابوں کے اندر امام بخاری نے امام مہدی کے بارے میں واضح لفظوں کے اندر نقل کیا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں المہدی من عطرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میرے اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، میرے بچے ہیں اور فاطمہ کی اولاد میں سے. تو یہ بخاری نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد کے اندر اس کو روایت کیا ہے. تو امام بخاری کی ضروری نہیں کہ صرف صحیح بخاری ہے، صحیح کا جو پورا نام اگر پڑھیں تو پورا نام کیا ہے؟ امام بخاری کے جو مختصر ہے، جو صحیح بخاری اس کا پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ مختصر ہے، یہ مختصر ان کی باقی جو احادیث ہیں وہ دیگر کتابوں کے اندر، ادب المفرد کے اندر ہے، تاریخ کبیر کے اندر ہے. تو وہ احادیث امام بخاری کی ہیں، اس کو بھی پھر ہم ماننا چاہیے. اس کے اندر امام مہدی کا ذکر ہے. اسی طرح امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر بھی نام کے ساتھ روایت کیا، لیکن اسے پھر کہا یہ جاتا ہے کہ بعد میں اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے اور وہ حدیث وہاں سے نکالی گئی ہے. اس کا ثبوت جو ہے وہ بھی موجود ہے. اس کا ثبوت مثال کے طور پر الصواعق المحرقہ جو ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے نام کے ساتھ، یعنی اس الصواعق المحرقہ نے انہوں نے بالکل اس کو نام کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کنز العمال کے اندر وہ نام کے ساتھ ذکر ہے، لیکن وہ اگر ہم آج کی جو صحیح مسلم اٹھائیں گے تو اس میں نام نہیں ہے. بہرحال لیکن یہ کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا، امام کا ذکر صحیح مسلم کے اندر اور بخاری کے اندر ضرور موجود ہے. تو اب وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، متفق علیہ. یہ بخاری کے اندر ہے اور مسلم دونوں کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت خوشی سے کیا عالم ہوگا کہ جب ابن مریم تمہارے اندر اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح وہ کوئی اور ہوں گے اور امام الگ ہوں گے. اب وہ امام بخاری اور مسلم دونوں کے اندر امام کا لفظ آیا ہے. المہدی نام کے ساتھ نہیں ہے بخاری مسلم میں، لیکن امام ضرور موجود ہے. اب جو دیگر کتابیں ہیں ان سب کے اندر نام بھی موجود ہے اور امام بھی موجود ہے. یہ حدیث تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ قال فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ هذه الامہ. اس حدیث کو امام مسلم نے، احمد نے اور ابن حبان نے روایت کیا. اس میں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئیں گے تو وہ نماز کا وقت ہوگا. ان کے جو امیر ہوں گے مسلمانوں کے، وہ عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے کہ نہیں، آپ ہی جو ہے وہ نماز پڑھائیں. اور یہ اللہ رب العزت کی اس امت کی کو ایک بڑی فضیلت عطا فرمائیں گے. یہ امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا اور امام احمد اور ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کیا. تو یہ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے، 2 حدیثیں ہو گئی. اسی طرح آپ دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حدیث کو روایت کیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور یعنی اس کا نام بھی محمد ہوگا. اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام احمد نے روایت کیا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی عبداللہ بن مسعود ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا. تو اب اس میں پوری دنیا کا تو بتایا نہیں ہے، صرف عرب کا ہے. تو یہ مراد ہے کہ عرب بھی اس کا حصہ ہوگا.
وہ جو مالک ہوگا عرب کا بھی ہوگا، پوری دنیا کا ہوگا، لیکن اس میں عرب کو خصوصی طور پر ذکر کیا، یعنی یہ نہیں کہ صرف عرب کا مالک ہوگا، عرب کو بھی اس میں ذکر کیا۔ اگلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہدی منی، امام مہدی مجھ سے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہدی کسی اور قبیلے اور قوم کا فرد نہیں ہے۔ بعض لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ خلفائے بنو امیہ کو بھی امام مہدی بنانے کی کوشش کریں۔ بنو امیہ یا بنو عباس کے کچھ خلفاء، انہوں نے اپنا نام، کسی نے اپنا نام بھی مہدی رکھ دیا، اور کچھ تو جھوٹی حدیثیں بھی روایت کی گئی ہیں کہ یہ مہدی ہے، فلاں مہدی ہے اور ہادی اور مہدی ہے۔ یہ موضوع روایت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی۔ یہ صحیح حدیث ہے، امام ابو داؤد نے جو روایت کیا، جو کہ ہمارے سیاہ ستہ میں سے، یہ المہدی منی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے ہوں گے امام مہدی۔ اور امام بخاری نے روایت کیا کہ المہدی من عترتی، میری اولاد میں سے ہوں گے، امام بخاری فرماتے ہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ اولاد میں سے نہیں، وہ کسی اور جو ہے وہ خاندان میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور خاندان کے، تو یہ دراصل امام مہدی کے نظریے کو مشکوک بنانا ہے، اور اس میں بنو امیہ کے خلفاء کو بھی شامل کرنا ہے، حکمرانوں کو۔ حالانکہ امام مہدی آپ دیکھیں وہ دنیا کے اندر عدل و انصاف بر دیں گے۔ بنو امیہ کے حکمرانوں کو دیکھیں دنیا کے اندر کیا عدل و انصاف برا، ظلم بر دیا ان میں سے، سوائے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بہرحال امام مہدی کی نشانی ابو داؤد کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ ان کی چوڑی پیشانی ہوگی، ستودہ ناک ہوگی، پوری دنیا کو یملأ الارض قسطا وعدلا۔ جتنی بھی روایتیں ہیں، سب روایتوں کے اندر امام مہدی کی جو پہچان آئی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف بر دیں گے، اور دنیا بھر کے مذاہب کے لوگ کہیں گے کہ یہ مجھے بھی یہ امن و انصاف، یہ شانتی چاہیے۔ تو امام مہدی کا کام اگر مذاہب لوگوں کو بالجبر فورس کنورژن نہیں کرائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر امام مہدی کا کام یہ ہو نا پوری دنیا کے لوگوں کو مسلمان کر دیں گے، کلمہ پڑھائیں گے، زبردستی کرائیں۔ امام مہدی کا کسی حدیث کے اندر یہ نہیں آیا، کسی روایت کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو زبردستی وہ کلمہ پڑھائیں گے، بلکہ وہ کیا ہے، عدل اور انصاف کو، امن و شانتی کو پوری دنیا کے اندر بھریں گے۔ اگلی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المہدی منا، امام مہدی ہم سے ہیں، اہل البیتی، وہ ہمارے گھرانے کے ہیں، یصلحہ اللہ تعالیٰ فی لیلہ۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے، امام احمد نے اور ابو یعلا نے روایت کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ایک رات کے اندر پوری دنیا کو درست کر دیں گے۔ ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے ہیں المہدی من عترتی من ولد فاطمہ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المہدی من عترتی، مہدی میری عترت اولاد سے ہوں گے جو حضرت فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری سے بھی روایت ہے، ایک اور روایت حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، اور دوسری روایت جو ہے ام المومنین ام سلمہ سے روایت ہے۔ تو حضرت انس سے جو روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا نحن ولد عبد المطلب، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں، سعادت اہل الجنہ، ہم جنت کے سردار ہیں، انا وحمزہ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، میں ہوں، حمزہ ہے، علی ہے، جعفر ہے، حسن ہے، حسین ہے اور امام مہدی۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا جو عقیدہ ہے وہ اہل السنت کے اندر کثیر صحابہ نے اسے روایت کیا، بڑے بڑے صحابہ نے روایت کیا، قرآن مجید میں اس کے اشارے ملتے ہیں، اور یہ متواتر درجے کا، یہ اہل سنت کے ہاں یہ چیز ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں شیعہ کا اور اہل سنت کا اتفاق ہے یا اختلاف ہے، اس پر ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر گفتگو کریں گے۔ یہاں تک ہم نے جن چیزوں کو سمجھ لیا اس حوالے سے اگر آپ کا سوال ہو تو وہ ویڈیو میں کمنٹس میں آپ سوال پوچھے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ موضوع کے حوالے سے کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔